کلام خدا میں سے آج کا جو حوالہ ہے وہ کولوسیوں پہلے باب کی 12ویں سے 14ویں آیت مقدسہ تک ہے۔ کولوسیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا خط ہے اور اس کا پہلا باب ہے چیپٹر 1 اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ سے لے کر 14ویں آیت مقدسہ تک ہم تلاوت کریں گے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو اسے کھولیں، اگر نہیں ہے تو پھر دھیان سے سنیں۔ آمین۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھوڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ آمین۔ وہ اندیکھے تھینک خدا یو جی، بہت شکریہ۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا ان کی برکت سب کہیں آمین۔ جو لوگ باہر ہیں ان کو بھی آواز آ رہی ہے؟ تھینکس گیونگ، تھینکس ہیونگ، ان پر میں غور کر رہا تھا۔ تھینکس گیونگ کا مطلب ہے خدا ہم شکر گزاری کریں، تھینکس گیونگ شکر گزاری پیش کریں، اور تھینکس ہیونگ کا مطلب ہے میں نہیں شکر کرنا، کوئی میرا شکریہ کرے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ تھینکس گیونگ، تھینکس ہیونگ، یہ دو فرق باتیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو تھینکس کا کانسیپٹ ہے وہ بہت کم ہے۔ اگر آپ ویسٹرن ورلڈ میں چلے جائیں تو وہاں پر تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لوگ تھینکس کرتے ہیں نا۔ ہم ریسٹورانٹ میں کھانا کھاتے ہیں تو اگر ویٹر ہمیں سرو کر رہا ہے تو ہم اسے تھینکس نہیں کہتے، ایسی پیسے دے کر روٹی کھا رہی کڑے فری کھا رہے ہیں، ہے نا۔ ہمارا یہ نیچر ہے پاکستانیوں کی، یہ ہمارے ایسٹرن کلچر میں یہ بات ہے کہ یہ کڑا مرتسان کرن دیا ہے۔ ہماری زندگی میں بڑھ بڑھانا اس لیے ہے کہ ہم تھینکس ہیونگ کے قائل ہو چکے ہیں، تھینکس گیونگ ہماری زندگی سے ختم ہو گئی ہے۔ یہ جو گرمبل ہارٹ ہے نا ہمارا، بڑھ بڑھانے والا دل، کہ ہر وقت ہم بڑھ بڑھاتے رہتے ہیں، ہم خوش نہیں ہوتے، کپڑوں سے راضی نہیں، خوراک سے راضی نہیں، بچوں سے راضی نہیں، ماں باپ سے راضی نہیں، بیوی سے راضی نہیں، شوہر سے راضی نہیں، پاسٹر سے خوش نہیں، کلیسیا سے خوش نہیں۔ بے شمار لوگوں کو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جن کی زندگی میں تھینکس گیونگ کا فقدان پایا جاتا ہے۔ جیسا عبادت کے شروع میں بات کر رہا تھا کہ اس نے آپ کو آج کے دن تک سنبھالا ہوا ہے۔ 2023 کا سال آج اس کا لاسٹ سورج ہے، لاسٹ ڈے ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد اگلا سال شروع ہو جائے گا۔ تو آپ غور کریں کہ خدا نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، اس نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور وہ آئندہ بھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے اپنے دلوں میں ہمیشہ شکر گزاری کرتے رہیں۔ تھینکس ہیونگ، ہم ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ تھینکس گیونگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ گزری کل ہم سیال کوٹ میں تھے اور وہاں پر ایک گاؤں سے ایک فیملی امریکہ شفٹ ہو گئی اور وہ وہاں سے اپنی خاندانی شکر گزاری کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ اس چیز کو بھول سکتے تھے کہ کیڑے پنڈ دے رہن والے سا، کئی جلدی بھول جاندے نا جی کتوں آئے ہیں، کتنے رہنے سا۔ کئی میرے پرانے ملنے والے مجھے مل جائیں نا، مجھے پتا ہوتا ہے کیڑے پنڈ دا ہے، تو کئی تو مان جاتے ہیں، کئی مکر بھی جاندے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ میں تو اپنی گواہی بتا رہا تھا کہ خدا نے مجھے کہاں سے اٹھایا۔
اس لیے آپ ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرتے رہا کریں. خدا کی خادمہ نے جو ہمارے لیے حوالہ پڑھا اور لکھا ہے اور باپ کا شکر کرتے رہو. کیا کرتے رہو؟ یہ روح جو ہے یہ اس بات کو پیش کر رہا ہے کہ یہ فعل جاری ہے. آپ کی شکر گزاری ون ٹائم نہیں ہونی چاہیے, شکر گزاری کرتے رہا کریں. یہ کام, یہ عمل آپ کی زندگی میں جاری رہنا چاہیے. تھینکس گیونگ کا جو عمل ہے. آپ نے مصیبتوں میں شکر گزاری کرنی ہے. یعنی اگر مصیبت آ گئی آپ پر, پریشانی آ گئی ہے, تو آپ نے مصیبت کے لیے شکر گزاری نہیں کرنی, مصیبتوں میں رہ کر شکر گزاری کرنی ہے. اور شکر گزاری آپ کا طرز زندگی ہونا چاہیے, وے آف لائف, لائف سٹائل. کیا ہونا چاہیے؟ بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی بڑبڑاتے ہیں. یعنی نمک تیز ہے, وہ تو بھی چیچا دسن گے جی روٹی چنگی تسی پکائی ہے, نمک بہت پا آتا ہے نا. سیٹ سے کسی جگہ پر آپ کو صحیح نہ ملے, یا بیٹھنے کی جگہ آپ کو صحیح نہ ملے, عبادت ٹھیک ہوئی ہے لیکن میں بہن لی صحیح جگہ نصیب ملے. میں صرف آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا نہ اوپر آئیں ان چیزوں سے. کھانا تو ٹھیک سے جی, عبادت دا تے وہ گردن دی بوٹی میرے حصے آئی سے, پوٹا کلیجی صرف میں نے ملی سے. ان سے باہر آنے کی ضرورت ہے. ہمارا مین فوکس ہمارا خدا ہونا چاہیے. ہاللیلویا. شکر گزاری لائف سٹائل ہونا چاہیے آپ کے. اور باپ کا شکر کرتے رہو, اور باپ کا شکر کرتے رہو. کیوں شکر کرتے رہو؟ جس نے ہم کو اس لائق بنایا. کوالیفائڈ لفظ ہوتا ہے اس کے لیے. کہتے ہیں بڑا لائق بندہ, لائق فائق آدمی ہے, کوالیفائڈ. اکثر جب کسی بھی شعبے میں ہم ایڈمیشن کے لیے بچوں کو لے کر جاتے ہیں, خاص طور پر ہمارے معاشرے میں, سوسائٹی میں تو یہ ہے بات, ساڑی واقفیت تو ہے نا کسی کالج, کسی یونیورسٹی, کسی نرسنگ سکولز تے نمبر گھٹ بھی ہو نا, تے اسی وہ سفارش نال یا کسی اور طریقے نال کروا لینے کام, تو بڑے خوش ہونے کہ وہ جی کروا لیا, نمبر تو گھٹ سی لیکن چلو ہو گیا ہے, کروا لیا ہے. تو جب یہ بات لفظ لائق کی آ رہی تھی, کوالیفائڈ کی بات آ رہی تھی, میرٹ کی بات آ رہی تھی, تو میں غور کر رہا تھا کہ ہم تو خدا کے لائق ہی نہیں تھے. ہم تو اس لائق ہی نہیں تھے کہ ہم اس کے حضور آ سکے, اس کی حضوری میں آ کر اس کی پرستش کر سکیں, اس کے گھر میں بیٹھ سکیں. یہ اس کے فضل کی بدولت ہوا ہے کہ آج ہم اس کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اس لائق ہی نہیں تھے, ہماری کوئی کوالیفیکیشن ہی نہیں تھی, ہم خدا کے معیار اور میرٹ پر اتر ہی نہیں سکتے تھے. یہ اس کے عزیز بیٹے کی بدولت ہوا ہے کہ آج اس کے گھر میں بھی بیٹھے ہیں اور اسے باپ کہہ کر بھی پکارتے ہیں. اس بات کے لیے ہمیشہ شکریہ ادا کیا کریں کہ میں اس لائق نہیں تھا, میں اس قابل نہیں تھا, میں کوالیفائی نہیں کرتا تھا کہ میں اس کے حضور آؤں, لیکن یہ اس کے فضل کی بدولت ہوا ہے. اس کے بعد
हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मेरास का हिस्सा पाए। वाह, अगली बात हमें क्या मिला है जी? मेरास का हिस्सा। मुकद्दसों के साथ हिस्सा मिलाया। फिर जरा ओल्ड टेस्टमेंट की तरफ चले जाए, उसमें बड़े बड़े मुकद्दसीन हैं। साढ़े ते तुहानू पता पाकिस्तान में जो मसीह हैं उनके पास जायदादें बहुत थोड़ी होती हैं, महदूद होते हैं ना, उनके पास वसाइल, छोटे घर होते हैं, छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं। उसमें से भी अगर हमें हिस्सा मिल जाए तो हम गनीमत समझते हैं। अगर 2.5 मरले का मकान है, 5 भरा ने, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हिस्सा मिल जाए तो किन्ने खुश होंगे ने। या लड़ाई पढ़ाई होए तो फिर एक दूसरे की जान के दुश्मन बने होंगे ने, और मुकदमे और कचहरी और अदालतें और पंचायतें और कचहरियां और बड़ा कुछ करते हैं लोग थोड़ा सा हिस्सा लेने के लिए। लेकिन अब गौर करें, हमें मुकद्दसों के साथ हिस्सा मिला है। हालेलुया, वाह, व्हाट अ ग्रेट प्रिविलेज। हमें हिस्सा जो मिला है वो मुकद्दसों के साथ मिरास मिली है, उन बड़ी अजीम हस्तियों के साथ जो ओल्ड टेस्टमेंट में हमें नजर आती हैं, उनके साथ हमें हिस्सा मिला है। यीशु मसीह के कफारे की बदौलत, सलीब पर जान देने की बदौलत, यीशु मसीह पर ईमान लाने की बदौलत हमें मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा मिला है। ये कोई छोटी बात है, ये बहुत बड़ा एहसास है कि हमें मुकद्दसों के साथ हिस्सा मिला है। 13वीं आयत, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ा। कहां से छुड़ाया जी? तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में, हाँ, अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। थैंक यू। हम तारीकी में थे, गुनाह में थे, गुनाह की दुनिया, जुर्म की दुनिया, क्रिमिनल्स के साथ थे हम, जराइम पेशा लोगों के साथ। मैं इस आयत पर जब गौर करता हूं तो मेरे सामने वो लोग जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है, वो मेरे सामने आ रहे थे। पाकिस्तान में अगर किसी शख्स पर डकैती का मुकदमा हो जाए तो वो हमेशा के लिए पुलिस के रिकॉर्ड में चला जाता है, और अगर किसी भी जगह पर कोई डकैती हो जाए तो पुलिस उसे भी ट्रेस करती है कि ये तो नहीं उस डकैती से इन्वॉल्व, क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना हुआ है। हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदगी, हमेशा हमेशा के लिए रुसवाई। इसी तरह अगर कोई शख्स गुनहगार है और वो गुनाह में फंस जाता है तो इब्लीस उसे हमेशा हमेशा के लिए इल्जाम में फंसा देता है, और वो सारी जिंदगी उसी इल्जाम की जद में रहता है। हमें इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करनी है कि खुदा ने अपने बेटे के वसीला से हमारी जिंदगी में से इल्जाम को वैसे ही खत्म कर दिया। और लिखा है कि गुनाहों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, सलीब पर कीलों के साथ जड़कर उसको हमारे सामने से हटा दिया है। रिकॉर्ड खत्म कर दिया है। इस बात के लिए भी हमें शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। और फिर हमें मखलसी दी, यानी गुनाहों की मुआफी। क्या दीजिए? गुनाहों की। एक गुनाह होता है, एक जुर्म होता है, और दूसरा उसकी सजा होती है। हमें गुनाहों की मुआफी दी है और उसकी सजा से भी उसने छुड़ा लिया है, और छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है, हमें ट्रांसफर कर दिया।
पहले हम तारीकी में थे, गुनाह में थे, बिलोंग टू डेवल, सेटन, इब्लीस के साथ हमारा ताल्लुक था। अब उसने हमें उठाया है वहां से और उठाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल कर दिया। ये हमारा इस्तेकाक है, बड़ा एजाज हमें मिला है, प्रिविलेज है हमारे लिए। और मैं गौर करता हूं कि लोग खुदावंद की बरकत में रोज रोज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनकी शुक्रगुजारी वैसे वैसे डाउन होते जा रही है। खुदा ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, बरकत दी हैं, तो आपकी शुक्रगुजारी भी ऊपर जानी चाहिए। हालेलुया, आपकी शुक्रगुजारी भी ऊपर जानी चाहिए। खुदा ने जब आपकी ब्लेसिंग्स को बढ़ा दिया है, खुदा ने आपकी बरकत को बढ़ा दिया है, तो फिर आपकी शुक्रगुजारी का लेवल ऊपर जाना चाहिए, ना कि डाउन होना चाहिए, अप होना चाहिए। और अगर आप उसकी ब्लेसिंग्स को काउंट करना, गिनना शुरू कर दें, तो आपके पास अल्फाज खत्म हो जाएंगे और आपकी शुक्रगुजारी खत्म नहीं होगी। इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स, बरकत उसने आपकी जिंदगी में रखी हुई है, आपकी शख्सी लाइफ में, आपकी खानदानी जिंदगी में, आपकी कलीसियाई जिंदगी में और आपकी सोसाइटी में। हमें सारी बातों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। थैंक्स गिविंग, थैंक्स हैविंग, थैंक्स हैविंग से निकलकर थैंक्स गिविंग की तरफ आ जाए। खुदा ने आपको संभाला है और आइंदा भी संभालता रहे।